بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ کو 12 محرم کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر کوئی انسان اسے زندگی میں ایک بار بھی کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے آنے والی زندگی میں سکون غم ختم ہو جائیں گے۔ اگر بیمار کو پڑھ کر کرے گا تو انشاءاللہ بیمار کے لیے صحت کی راہیں بن جائیں گی۔ اولاد کی نیت سے کرے گا تو ضرور انشاءاللہ اللہ اولاد کی نعمت عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی اس کی دعا ہے یا حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ پڑھ کر اس دعا کو مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ وظیفہ ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ میرے بھائی اور بہنوں، سوچے تو صحیح، جس سورت کو رب العالمین نے قرآن کا آغاز میں رکھا ہے وہ کتنی برکت والی صورت ہوگی۔ سوچے تو صحیح، وہ صورت جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ کتنی عظیم صورت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لفظ لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیروں عطائیں، ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں برکتیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، ہو سکے تو قرآن پاک کو ضرور کھولیں۔ قرآن پاک کو کھول کر سورۃ الفاتحہ کو نکال لیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اوپر اپنی انگلی رکھنی ہے اور پورے 100 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو بندہ 100 بار اکٹھا سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے کائنات کا رب وہ دعا اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہو سکے سورۃ الفاتحہ کو نکال کر، قرآن کھول کر، انگلی رکھ کر پورے دل کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بیکاری بن کر اللہ کو اپنی عرضی دیں، سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب الضالین آمین پر آ جائیں تو پھر اللہ سے دعا مانگیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ 100 بار آپ نے یہ پڑھ کر وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا ایمان ہے، کیوں کہ کتابوں کی کتابیں ڈھیر لگے ہیں جو بتا رہی ہیں، حدیث مبارکہ اتنی زیادہ ہے جو بتا رہی ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، کہ اس کو پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتے ہیں، اس کو پڑھا جائے تو غم دور ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو 12 محرم کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ڈھیروں برکتیں دیں گے۔ اگر آپ 12 محرم کو نہیں کرتے، کسی اور دن بھی اگر آپ زندگی میں یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر مسئلے کا علاج، ہر غم سے پریشانی، ہر دعا قبول ضرور ہوگی۔ ہزاروں لوگوں کا یہ آزمایا ہوا الحمدللہ وظیفہ ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر اس وظیفے کو شروع کریں، انشاءاللہ خوشیاں، برکتیں، رحمتیں آپ کا نصیب بن جائیں گی۔